إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے انجام سے دل پریشان تھا، اپنے انجام سے دل پریشان تھا، پردیسیاں تھی روزے جزا ہاتھ میں، پردیسیاں تھی روزے جزا ہاتھ میں، وہ تو کہیے بڑی خیریت ہو گئی، آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں، وہ تو کہیے بڑی خیریت ہو گئی، آ گیا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں. اور سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، اور پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے، ابن مریم سے بڑھ کر شفا، زندہ باد. ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں. یہ تھا اعجاز گفتار و کردار کا، جس نے غیروں کو قدموں میں جھکوا دیا. یہ تیرا جذبہ حسن اخلاق تھا، جس نے غیروں کا دل لے لیا. یہ تیرا جذبہ حسن اخلاق تھا، جس نے غیروں کا دل لے لیا ہاتھ میں. بڑی مسرت اس منظر کو دیکھ کے ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جس کا سالوں سال لوگ انتظار کرتے ہیں، وہ گھڑی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. عشاء کے بعد سے لے کر آپ نے نہ جانے کتنی تقریریں سنی، نعتیں سنی، منقبتیں سنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں آج ہم نہیں بلکہ فرشتے بھی منا رہے ہیں. کیوں نہ منائیں؟ آخر ہمارا نبی صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں تھا، ہمارا نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت تھا. جو مذہب، جو اسلام، بس چند منٹ آپ کے سامنے بولیں گے لیکن حقیقت بولیں گے. جس مذہب اور اسلام آج ہم بڑی بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا، ویسے ہمارے مقررین شعراء بھی ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں تو ہم انہیں خوشخبریوں میں مست ہو جاتے ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے جب اتنی خوشخبریاں آئی ہیں تو ہمیں مسجدوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے اتنی بشارتیں بھیج دی ہیں تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب بغیر عمل سے ہمارا کام چل رہا ہے. جس مذہب کو، جس اسلام کو ہم نے اتنے ہلکے میں لیا، آپ صحابہ کی قربانیاں دیکھیں کہ صحابہ نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. جب اسلام کو ضرورت پڑی تو حضرت ابو بکر نے اپنے بدن کا لباس اتار کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب اسلام کو ضرورت پڑی تو حضرت عمر فاروق مدینے کی گلیوں میں گھوم کر اس امت محمد کی خدمت کیا کرتے تھے. جب اسلام کو ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی نے اپنا مال لٹا دیا. جب اسلام کو ضرورت پڑی تو حضرت مولا علی نے اپنا خاندان لٹا دیا. آج ہم اس مذہب کو، اس اسلام کو اتنا ہلکے میں لے رہے ہیں. ہم اپنے اسلاف کی قربانیاں بھول گئے، ہم نے اپنے اسلاف کی سیرت کو بھلا دیا. ہم بڑی بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے. ہمارا عمل ٹھیک نہیں، ہم بد عمل ہیں، بد کردار ہیں، ہمیں اپنے سے مطلب نہیں. لیکن جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسروں میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں. ہم کمیاں ڈھونڈتے ہیں تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیسے بنا دیا. جب ہم کمیاں ڈھونڈنے پہ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ مفتی آفاق کو امام الہدیٰ کیسے بنا دیا. جب ہم کمیاں ڈھونڈتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بحر العرفان کیسے بن گیا.
آج دنیا جانتی ہے کہ نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو سب جانتے ہیں. زکات نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. مال ہوتے ہوئے حج نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن کبھی ہم لوگوں نے ایک اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا جو ہمارے دلوں میں گناہ کبیرہ چھپا ہوا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نمازیں پڑھنا آسان ہے, روزے رکھنا آسان ہے, حج کرنا آسان ہے, زکات دینا آسان ہے. سب سے مشکل کام ہے کہ اپنے دلوں سے لوگوں کا بغض نکالنا مشکل ہے, دنیا کی محبت کو دور کرنا مشکل ہے. یہ دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا. یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا. آج ہم اس دل میں بزرگوں سے بغض رکھے ہوئے ہیں. بزرگوں کا بغض ہمارے دلوں میں گھسا ہوا ہے. ہم کب کامیاب ہوں گے؟ نہ ہمارے جلسے کامیاب ہوں گے, نہ ہماری نمازیں کامیاب ہوگی, نہ ہماری عبادتیں کامیاب ہوگی, جب تک یہ دل ہمارا پاک نہیں ہوگا. اس دل میں یہ بغض و حسد, کینہ و کپٹ, اناد یہ حرام ہے. یہ دل میں رکھ کے ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. کبھی اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. ہمیشہ بات کر نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جو دلوں میں گھسا ہے ہمارے. یہ دل, میرے رسول نے فرمایا تھا تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ اچھا تو سب کچھ اچھا, اور وہ خراب تو سب خراب. لیکن ہم نے نبی کے نام کے نعرے تو لگائے, اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نعرے تو لگائے, کبھی تعلیمات اعلیٰ حضرت کو ہم نے پڑھ کے اس پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہم بھی غلامان اعلیٰ حضرت کہلاتے, ہم بھی عاشق اعلیٰ حضرت کہلاتے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم 10,000 12,000 20,000 25,000 نذرانے بک کر کے, نذرانے طے کر کے ہم نبی کی حمد و ثنا کریں. ارے وہ بھی تو اعلیٰ حضرت تھے جب نان پارا کی سرزمین پر لوگوں نے کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ایک سیٹھ ہے, آپ کوئی قصیدہ لکھتے بہت مال دے گا, بہت نوازے گا. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا قصیدہ لکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے جب اتنا سنا, اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا. اعلیٰ حضرت جب تعریف کرنے آئے تو سیٹھ کی تعریف نہیں کی تھی, بلکہ جب زبان سے الفاظ نکلے تھے تو اعلیٰ حضرت کی زبان یہی کہہ رہی تھی, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقشے کا. آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نام. اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت, اگر ہم تعریفیں کرنے پہ آئیں اپنے رب کی تو ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی, لیکن میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ہم اگر اپنے رسول کی رسالت بیان کریں, اپنے محبوب کی محبوبیت بیان کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن مدینے کی تاجدار کے تعریف کا کبھی ہم حق نہیں ادا کر سکتے. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غیروں کو اپنوں میں داخل کرنے کے بجائے اپنوں کو باہر کیا, ہم نے اپنوں کو دور کیا, ہم نے اپنوں کو نکالا. ارے فلاں نے فلاں کا نکاح پڑھا دیا, ایسے تھے ویسے تھے. ارے کبھی اپنے اندر سے بھی غور کیا؟ کوئی عالم اگر کسی کا نکاح پڑھائے گا اسے خود معلوم ہے کہ غیر کا جو پکا وہابی ہے, پکا دیوبندی ہے, اس کا نکاح پڑھانا کیسا ہے. ارے تمہیں اس کے ایمان کی فکر ہونا چاہیے یا اسے خود اپنے ایمان کی فکر ہونا چاہیے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی, کچھ بھی بیچ کے ایمان نہیں خریدا جا سکتا ہے. لیکن لوگ فتوے لگاتے ہیں, فلاں کا نکاح, فلاں کا نکاح. ارے ہم نے نکالنے کے علاوہ کیا ہے آج کے دور میں؟ ہمارے رسول کی زندگی پڑھو, اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھو. اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنوں کے اوپر فتوے نہیں لگائے, اپنوں کا بغض اعلیٰ حضرت کے دل میں نہیں تھا, اپنوں کا عناد اعلیٰ حضرت کے دل میں نہیں تھا, اپنوں سے محبت کرتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی آپ پڑھو تب سمجھ میں آئے گا. لیکن ہم نے پڑھا کیا؟ غوث اعظم کے ایک آدھ قصے پڑھے, غریب نواز کی ایک آدھی کرامتیں پڑھی, اعلیٰ حضرت کا علم, اعلیٰ حضرت کے علم کا حال. اعلیٰ حضرت کی تعریف اگر ہم کریں تو ہمارا یہ جلسہ, یہ رات چھوٹی پڑ جائے گی. لیکن ہم نے ان زندگیوں کو دیکھا, ہم نے حضور کی مدنی زندگی دیکھی ہے. ہم مدنی زندگی بیان کرتے ہیں لیکن حضور کی کبھی ہم نے مدنی زندگی نہیں بیان کی. ہم نے غوث اعظم کی کرامتیں کو بیان کی, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث اعظم ان کرامتوں تک پہنچے کیسے.
اللہ نے جب انہیں شرف دیا کہ وہ کرامتیں دکھائیں تو غوث اعظم نے پتے بھی کھائے ہیں. کھاؤ پتے, کون کھائے گا؟ تب تو ہم فرمائشیں کرتے ہیں ہمیں 5 اسٹار ہوٹل چاہیے, مرغا چاہیے, بریانی چاہیے. ہمارا یہ رویہ ہے. آج ہم جو پروگرام ہو رہے ہیں آپ کو حقیقت بتائیں, آپ پورا علاقہ چھان لیں. آپ 20 سال 10 سال پہلے کے حالات دیکھیں کہ ہم کیا تھے, کتنے تھے, اور آج کا آپ محاسبہ کر لیں کہ آج ہم کتنے. وہ تو اپنے محنت کر رہے ہیں. ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہمارا مال اچھا ہے, ہماری مارکیٹنگ اچھی نہیں, اور ان کا مال خراب ہے لیکن مارکیٹنگ بہت اچھی ہے. اور یہ حقیقت ہے. وہ بظاہر نمازیں بھی وہ پڑھتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن دکھاوا ان کا یہ ہے. لیکن دل میں حضور کی محبت کا بغض گھسا ہوا ہے. نہ ان کی نمازیں قبول ہیں, نہ ان کی عبادتیں قبول ہیں. ارے ہم چاہیں گے صرف محبت کو لے کر ہم نمازوں سے دور رہیں. ارے یہ نمازیں ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم جب اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نماز نہیں ادا کریں گے تو ہم نبی کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں, نبی کے جانثار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کبھی جلسے نہیں کیے, 1-2 جلسے, 1-2 تقریریں اعلیٰ حضرت کی زندگی میں. اعلیٰ حضرت نے عمل کر کے دکھایا. تحریراً اپنے غلاموں کے لیے قیامت تک کے لیے وہ ایسی کتابیں چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج ہم اگر کچھ نہ کریں, صحیح تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل کر لیں تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ختم نہیں ہوگی. لیکن ہم نے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں, اعلیٰ حضرت کی زندگی ہم نے پڑھی ہی نہیں. بس ہم ایسے ہی چلاتے رہتے, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ, جسے چاہا باہر کر دیا, جسے چاہا اندر کر دیا. آپ صحابہ کی قربانیاں دیکھیں, اہل بیت کی قربانیاں دیکھیں, ان کے خاندان کی قربانیاں دیکھیں کہ ان کے خاندان نے کیسی کیسی قربانیاں کی. ہم نے اسلام کو بہت ہلکے میں لیا, ہم نے اسلام کو حلوہ بنا رکھا. ہم نے اسلام, اگر ہمارے بس کا ہوتا تو ہم تو بیچ کے مونگ پھلی کھا گئے ہوتے. لیکن غوث اعظم نے اس دین کو بچانے کے لیے پتے کھائے. امام ربانی نے دین کو بچانے کے لیے گوالیار کے قید خانے کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. اکبر کو سجدہ نہیں کیا, جہانگیر کو سجدہ نہیں کیا. اس دین کی عظیمت کے لیے سینہ تان کر وہ بندے مجاہد جہانگیر کے سامنے کھڑا رہا. ہم جہاں چاہتے ہیں جھک جاتے ہیں, جس کے آگے چاہتے ہیں ہاتھ پھیلاتے رہے. ارے ہمارے نبی نے ہمیں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں بتایا. ہمارے نبی تو بعد میں, ہمارے رب نے ہمیں پہلے بتایا تھا. جو ہمارے اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرو, اور رسول تمہارے لیے استغفار کریں تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ. لیکن ہم غیروں کے آگے, آج اسی وجہ سے آج ہمیں دوسری باطل طاقتیں آج ہمیں مٹانا چاہیے. ہم نے اپنے اتحاد کو بکھیر دیا, پارا کر دیا اپنے اتحاد. ہم جب چاہتے ہیں جس پہ چاہتے ہیں انگلی اٹھا دیتے ہیں. انگلی اٹھانا بہت آسان ہے, لیکن دین کی خدمت کرنا بہت مشکل ہے. دین کی خدمت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے دین کی خدمت, غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا, تقریریں کر کے نہیں پڑھایا تھا, نعتیں پڑھ کے نہیں پڑھایا تھا. غریب نواز نے اپنی سیرت پیش کی تھی, لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے. آپ بزرگوں کی سیرت پڑھیں, ان کے اکابر حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کی آپ سیرت پڑھیں. ایسے ہی نہیں دین کا پرچم لہرا رہا ہے, ایسے ہی نہیں یہ شہزادے آج موجود ہیں. یہ ہمارے اسلاف نے جو خدمتیں دی ہیں, ہمیں ان خدمتوں کو یاد کرنا چاہیے. آج ان کا فرق ہے. ہم نے تو زندگی میں ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنا پایا, لیکن یہ قوم کے آپ نے جنہیں پڑھایا, اپنے پیسے سے پڑھایا لکھایا, آپ نے جنہیں اصلاح کیا, آج یہ دین کا اتنا بڑا قلعہ اس ابراہیم پور کی سرزمین پر قائم کیا. اور لیکن آج بھی ہم چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں کسی کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں. ہمارے امام صاحب ایسے ہیں, ہمارے فلاں مدرسے کے مدرس صاحب ایسے ہیں, جسے چاہتے بہت ہلکی 50 گرام کی زبان ہے, جب چاہو اٹھا کے پلٹ دو اسے. لیکن ہم نے ان کی خدمتوں کو دیکھنا چاہیے کہ کل ہمارا ابراہیم پور کیا تھا اور آج ہمارا ابراہیم پور کیا ہے.
کل یہ ٹوپیاں نظر نہیں آتی تھی، کل یہ اسلامی لباس نظر نہیں آتے تھے، کل ان بچوں کے سینوں میں قرآن نظر نہیں آتا تھا، کل ان کے سروں پہ یہ امامے نظر نہیں آتے تھے۔ آج ابراہیم پور کو دیکھ لو، ان کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں، ان کے سروں پہ امامے بھی ہیں، اور ان کے سینوں میں قرآن مقدس بھی۔ بے شک آپ اس چیز کا محاسبہ کریں کہ ہم سے کہاں سے غلطی ہو رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی بشارتیں بہت، ہمارے بزرگوں کی بشارتیں بہت، لیکن کم سے کم ہم اپنے چہرے کو تو ایسا بنائیں کہ کل قبر میں جا کے ہم اپنے نبی کا چہرہ تو دکھا سکیں۔ میدان محشر میں کل ہم اعلیٰ حضرت کو، سرکار مفتی اعظم ہند کو، امام ربانی کو، غوث اعظم کو، کریم نواز کو اپنی شکل تو دکھانے کے لائق بنے۔ ہم زبان سے جتنی محبت ظاہر کر لیں، لیکن کوئی اگر دل کی آنکھ والا ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ یہ بزرگان دین تمہاری زبانی محبت سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ جو بزرگان دین کر کے گئے ہیں، جو تعلیمات اپنی چھوڑ کے گئے ہیں، جب تم اس پہ عمل کرو گے تو سچے عاشق اعلیٰ حضرت بھی نظر آؤ گے، سچے امام ربانی کے عاشق بھی نظر آؤ گے۔ ضرورت ہے آج ہمیں عمل کرنے کی۔ ابھی حضرت کا آپ نے نصیحت آمیز بیان سماعت فرمایا، ایک ایک جملہ بہت قیمتی تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جملہ عمل کے لائق ہے، لیکن بتا تو نہیں، انہی جملوں جب شروع سے کہا جا رہا تھا بڑبڑ کاٹتے تھے، پھول پہنانے میں، کبھی ہار پہنانے میں، کبھی تحفے دینے میں، لیکن یہ نہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اپنی زبان سے ہمیں کون روک رہا، کون ہمیں منع کر رہا ہے، اس کا ہمیں خیال نہیں، لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، لیکن آپ کے گھروں میں روشنی جب ہی ہوگی جب آپ عمل کے غازی بنیں گے، زبان کے غازی نہیں بنیں گے۔ جب آپ کے اندر جتنا زبان جو کہتی ہے اتنا جس دن آپ کے اندر عمل داخل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم بظاہر ایک ٹوٹی چارپائی پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن ہماری سیرت لوگوں کو کلمہ پڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا، ان کی تبلیغ دیکھیں۔ آج ہم دعوت کا کام ہمارے نبی سے ایسا چلا، لیکن آج ہم نے دعوت صرف بریانی اور قورمے کو سمجھ لیا کہ دعوت کا جب نام آتا ہے تو بریانی کی دعوت، قورمے کی دعوت یہ نہیں تھی۔ ہمارے نبی جب طائف کے میدان میں دعوت کے لیے گئے تھے تو ہمارے نبی نے پتھر بھی کھائے تھے، خون سے اپنے جسم سے خون بھی نکالا تھا۔ اسی دعوت کے لیے حضرت ابو بکر زندگی بھر تڑپتے تھے، حضرت عمر زندگی بھر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، حضرت امام حسین اسی دعوت کے لیے، ارے کون چاہے گا کہ ہم مدینہ چھوڑیں، کون چاہے گا کہ ہم مکہ چھوڑیں، لیکن امام حسین اسی اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے نانا جان کے اسی پیارے مذہب کو بچانے کے لیے مکہ مدینہ سے ہجرت کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ کر اپنے پورے خاندان کو لٹا کر اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ سب کچھ بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے اگر ضرورت ہے تو مذہب بچانے کی ہے، اسلام بچانے کی۔ اور یہ حقیقت ہے، ہمارے مذہب میں یہ نہیں کہ جب سب کچھ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے تو ہم ختم ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ رہی، جب جب قربانیاں دی گئی ہیں تب تب اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ کربلا کو آج دنیا یاد کیے، بظاہر 72 وہاں شہید کر دیے گئے تھے، لیکن ان 72 کی شہادت نے اسلام کا وہ پرچم بلند کیا، کوئی قیامت تک اتنا پرچم بلند نہیں کر سکتا ہے جتنا شہادت امام حسین نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کرا کے ایک اپنے غلاموں کے لیے درس دے گئے کہ جب ضرورت پڑے اسلام کے لیے، جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو، ہمارے اسلام میں کمیاں نکالی جائیں، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، تو کبھی تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، کبھی اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرنا، بلکہ اپنے نبی کے نام پر، اپنے خدا کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اللہ تمہاری قبر کو بھی اچھا کرے گا، تمہارے حشر کو بھی اچھا کرے گا۔ ہمیں ضرورت ہے قربانیوں کی۔ اللہ آج اس جامعہ سے یہ 2 پھول نکلے ہیں، اللہ ان کی علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ دین کا ایسا کام کریں کہ جہاں بھی یہ رہے لوگ کہیں کہ ابراہیم پور کا یہ فرزند جا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے، اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہمارے اگر اللہ نے 2 بچے دیے ہیں
ہم سب کی نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ہی نیت کر لینا کہ انشاءاللہ ایک عالم دین ضرور بنائیں گے، اپنے نبی کا سچا عاشق ضرور بنائیں گے۔ والدین کا ادب، نبی کا عشق بغیر علم کے نہیں آ سکتا ہے، نہ کہ والدین کا ادب جب ہی آئے گا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے والد کا مقام کیا ہے، ہمارے والد کی عظمت کیا ہے، ہمارے ماں کا مقام کیا ہے۔ اور یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام تمہیں اسکول کالجوں میں نہیں ملے گی، بلکہ اسی مدرسے میں ملے گی۔ تو ہمیں اپنے ہر بچے، ایک بچے کو ضرور انشاءاللہ عالم دین بنانا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنانا ہے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اپنے نبی کے نام پر ہم ایسے ہی جشن مناتے رہیں گے، اور کسی کے روکنے سے ہم نہیں رکنے والے۔ ہم کہاں رکتے ہیں عرش و فرش کی آواز پر، ہم کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام ہوگا۔